السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، اور یہ سوال ایک شخص نہیں بلکہ کئی لوگوں کی طرف سے موصول ہوا ہے کہ کیا ہم اپنے فوت شدگان کی قبروں پر جا کر قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کیا انہیں جب ہم دفن کرتے ہیں کیا اس وقت قرآن کریم پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں پڑھا جا سکتا؟ کیونکہ انفارچونیٹلی ایسے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر بھی موجود ہیں اور جگہ جگہ موجود ہیں جو اس چیز کے خلاف بیانات دے رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کر سکتے، اور یہ بات چونکہ گھروں میں بھی پہنچ گئی ہے اس لیے اب آپ کو پتہ ہے جب بغیر علم کے باتیں مشہور ہو جاتی ہیں تو پھر یہ بدعت اور وہ بدعت، اور اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کہ کیا ہم اور ہمارے آباء و اجداد کوئی ایسا کام کرتے چلے آ رہے ہیں جس کی قرآن حدیث میں کوئی نص نہیں ہے، کوئی بیسس نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو کچھ احادیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس سے آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے، اور وہ لوگ جو اس کے بارے میں ذرا سا بھی ڈاؤٹ رکھتے ہیں ان کے بھی نہ صرف کلیئر ہوں گے بلکہ وہ لوگ جو آپ کو ڈاؤٹ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ ان کے کانسیپٹس بھی کلیئر ہو جائیں، کیونکہ ایسے لوگ ہوتا کیا ہے کہ ایک چیز ہو رہی ہو تو اس کے خلاف کوئی چیز کی جائے تو وہ زیادہ ایک دم وائرل ہو جاتی ہے والی بات ہے کہ ایک چیز ہو رہی ہے کہ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے تو اس کے اوپر پھر بڑے بڑے ٹائٹل لگا دو، یہ بدعت ہے اور فلانا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے زیادہ پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ یار واقعی کیا یہ اور وہ، اور بتانے والے کے پاس بھی علم نہیں ہوتا اور جو عمل کر رہے ہوتے ہیں انہیں بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کون سی بیسس ہیں جن کی بنا پر وہ عمل کر رہے ہیں۔ بہرحال آغاز کرتے ہیں پہلی حدیث مبارکہ سے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرؤوا یاسین علی موتاکم، کہ حضور نے فرمایا کہ اپنے وفات پانے والوں کے پاس سورہ یاسین پڑھا کرو۔ اب اس روایت کو کئی کتب حدیث میں روایت کیا گیا ہے، اسے امام ابی داؤد نے بھی روایت کیا ہے، امام ابن ماجہ نے بھی۔ اب میں آپ کو وہ ریفرنسز بھی دیتا چلوں۔ سنن ابی داؤد میں روایت آتی ہے کتاب الجنائز میں حدیث 3121، سنن ابن ماجہ میں آتی ہے کتاب الجنائز میں حدیث 1448۔ امام نسائی نے اسے سنن النسائی میں تو نہیں بلکہ سنن الکبریٰ میں روایت کیا، جو ان کی زیادہ بڑی کمپلیشن ہے، حدیث کا زیادہ بڑا ذخیرہ ہے، سنن النسائی سے بھی زیادہ، سنن الکبریٰ، اس میں حدیث 10913 کے تحت سے روایت کرتے ہیں، اور پھر امام احمد ابن حنبل اسے المسند میں حدیث 20329 کے تحت روایت کرتے ہیں کہ اقرؤوا یاسین علی موتاکم۔ اچھا، اب یہ تو آ گئی ایک روایت، اب آ جائے اگلی روایت کی طرف جس کے راوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبر والدیہ او احداہما، کہ کوئی اپنے والدین کی قبر پر جائے یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر بھی چلا جائے، فقرأ عندہ او عندہما یاسین، تو ان میں سے کسی ایک کی قبر یا دونوں کی قبر کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اور جو ایسا کرے گا تو اسے بخش دیا جائے گا۔ تو اب پڑھنے والے کے لیے کیا ہے؟ بخشش ہے۔ اچھا، اب بخشش ہے پڑھنے والے کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ جو کام کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ نیک کام ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا، اس کی میں آپ کو اس کے ریفرنسز بھی میں آپ کو دیتا چلا جاؤں۔ اسے امام بدر الدین عینی، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری کے نام سے، جیسے قرآن کی احادیث کی تفسیر ہوتی ہے نا، اس لیے حدیث کی اسی طرح شرح ہوتی ہے، ایکسپلینیشن آف دا حدیث، اس کے اندر یہ جلد نمبر 3 صفحہ 118 میں اسے روایت کرتے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ پڑھنے والے کو تو اس کے عمل کا کتنا بڑا ثواب مل رہا ہے، اور جن کے پاس پڑھا جا رہا ہے انہیں سننے کا ثواب تو مل ہی رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ جب قبر پر جایا جاتا ہے تو صاحب قبر دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے، اس لیے تو سلام کرتے ہیں، ورنہ دیکھو نا احادیث میں سوئے ہوئے شخص کو سلام کرنے کی ممانعت ہے کہ سویا ہوا جواب نہیں دے سکتا، لیکن قبرستان میں جا کے سلام کرنے کی تلقین ہے، یعنی وہ جواب دیتے ہیں تو آپ سلام کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح یہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آ رہی ہے۔ ایک اور روایت حضرت انس بن مالک سے بھی آتی ہے۔ ایک روایت میں حضرت انس بن مالک مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ من دخل المقابر فقرأ سورہ یاسین، کہ جو شخص قبرستان گیا، یہاں پر یہ بھی نہیں کہ والدین کے ساتھ خاص مخصوص ہے، قبرستان گیا اور اس نے مردوں کو ایصال ثواب کرنے کے لیے سورہ یاسین پڑھی، فقرأ سورۃ یاسین خفف اللہ عنہم یومئذ، تو قیامت کے دن اللہ اس کے گناہ کم کر دے گا۔ اب اندازہ کر رہے ہیں اس سے
کیا سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا، یہ جو روایت ہے اسے بھی امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری کی جلد 3 صفحہ 118 پر روایت کیا ہے، اور المبارک فوری نے اسے تحفۃ الاحوذی میں، تحفۃ الاحوذی کی جلد 3 صفحہ 275 275 پر روایت کیا ہے کہ پڑھنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا نوازتا ہے کہ تم نے ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں یاد بھی رکھا، ان کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے ایک نیک عمل کیا، تو اللہ کو اس کا یہ کرنا اتنا پسند ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کو جو ہے امام عینی نے روایت کر کے کہا ہے رواہ ابو بکر النجار فی السنن، کہ ابو بکر النجار نے اسے سنن میں روایت کیا ہے۔ تو اسی طرح میں آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کانسیپٹ صحابہ کے تو بڑے کلیئر تھے اس معاملے میں۔ یہ تو سورہ یاسین سے متعلق میں نے آپ کو روایتیں دی ہیں، بس اور روایتیں بھی آ رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور خود بھی صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، قال، وہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں کہ اذا مات احدکم، جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے، کوئی مر جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، فلا تحبسوہ واسرعوا به علی قبرہ، کہ تو اسے روکے نہ رکھو، فلا تحبسوہ، اسے روکے نہ رکھو بلکہ جلدی کرو، واسرعوا به علی قبرہ، اسے قبر میں اتارنے میں، اس کو دفنانے میں جلدی کرو، اس کی قبر پر اس کے سر کی جانب سورہ الفاتحہ اور اس کے پاؤں کی جانب سورہ البقرہ کی آخری آیات پڑھو، یعنی آخری 2 آیات۔ بڑی واضح روایت ہے۔ وَلْيُقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ، رأس کہتے ہیں سر کی طرف، بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب یعنی سورہ الفاتحہ، وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ، رجل کہتے ہیں پاؤں کو، اس کے پاؤں کی طرف کھڑے رہ کے، بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ فِي قَبْرِهِ، اس کے قبر کے پاس کھڑے رہ کے قرآن پڑھا جا رہا ہے نا اس کو دفنانے کے بعد۔ اچھا، یہ جو روایت ہے اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے المعجم الکبیر میں۔ یاد رکھیں امام طبرانی کی کئی حدیث کی کتابیں، المعجم الصغیر بھی ہے، المعجم الاوسط بھی ہے، یہ المعجم الکبیر میں آتا ہے۔ حدیث 31613، اس کی والیوم نمبر 12 پیج 444 پر یہ روایت آتی ہے۔ پھر امام بیہقی نے اسے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 9294۔ پھر امام دیلمی نے اسے المسند الفردوس میں روایت کیا ہے، حدیث 1115۔ پھر امام سیوطی نے اسے الدر المنثور کی جلد 1 صفحہ 70 پر بھی روایت کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے محدثین نے اس روایت کو روایت کیا ہے۔ اب آگے آ جائیں، حضرت عباس بن محمد، ایک روایت میں حضرت عباس بن محمد بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یحییٰ ابن معین سے قبر کے نزدیک تلاوت قرآن مجید کے متعلق پوچھا۔ اگر آپ میں سے وہ لوگ جو حدیث مبارکہ سے شغف رکھتے ہیں، انہیں ائمہ اور محدثین کے نام بھی پتہ ہیں، وہ جان سکتے ہیں کہ حضرت یحییٰ ابن معین کا کیا مقام ہے۔ آپ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں، امام بخاری سے پہلے کے لوگ ہیں، اور حدیث کے اندر آپ کا ملکہ یہ ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کی حیات میں آپ جیسا حدیث کا علم رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ جتنی روایتیں آپ کو یاد تھیں سند کے ساتھ، اتنی روایتیں شاید ہی کسی کو یاد ہوں اس زمانے میں، اور ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں آپ کے حدیثوں کا علم تھا، لاکھوں میں۔ حضرت یحییٰ بن معین ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں مبشر بن اسماعیل الحلبی نے عبد الرحمن بن علا بن اللجلاج سے، اور انہوں نے اپنے والد علا سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب تم مجھے میری قبر میں اتارو اور مجھے لحد میں رکھو تو بسم اللہ وعلی سنتی رسول اللہ کہو، کہ شروع اللہ کے نام سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت کے مطابق ہم دفن کرتے ہیں، یہ کہو، اور پھر مجھ پر مٹی ڈالو اور میرے سرہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری حصہ تلاوت کرو، کیونکہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے کہ وہ اس عمل کو مستحب جانتے تھے۔ یعنی یہ کون ہے پھر بتانے والے جو کہہ رہے میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھا ہے؟ یعنی یہ تابعی ہیں، یہ اسلاف کا عمل ہے۔ تو پہلے صحابہ کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے بیان کرتے ہیں، یہاں صحابہ کا عمل ہے اور تابعین بیان کر رہے ہیں اور آگے اس عمل کو جاری رکھنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ کیا ہم ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ روایت اسے امام بیہقی نے السنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے، حدیث 6860۔
اسی طرح مولا علی کرم اللہ وجہہ سے بھی ایک روایت آتی ہے، اور آپ بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مر بین المقابر، جو کوئی قبروں میں سے گزرا، فقرأ قل هو اللہ احد 11 مرۃ، تو اسے چاہیے کہ سورہ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ پوری سورہ ہے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ سورہ مبارکہ 11 مرتبہ یہ سورہ اخلاص پڑھ کر فوت شدگان کو ایصال ثواب کیا تو اس کو ان فوت شدگان کی تعداد کے مطابق اجر دیا جائے گا۔ سوچ، اور لوگ کہتے ہیں کہ قبرستان میں جا کے قرآن پڑھنا بدعت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارکہ حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ، جو عمدۃ القاری، جن کے بارے میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا، شارحین بخاری میں سے ہیں، اور بخاری کی شرح عمدۃ القاری کی جلد 3 صفحہ 118 پر اسے روایت کرتے ہیں، اور پھر ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ اس روایت کو ابو بکر النجار نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مولا علی سے بھی یہ روایت آ گئی ہمارے پاس، اہل بیت سے یہ روایت آ گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، اور اس میں کوئی حکمت ہوگی کہ 11 کے عدد کے اندر سورۃ الاخلاص کا پڑھنا، ورنہ بغیر حکمت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے کہ ایسے ایسے کرو۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ جو معاملات میں آپ سے بیان کر رہا ہوں قرآن کریم کا پڑھنا، اچھا پھر اس کے علاوہ میں آپ سے ایک اور روایت بھی بیان کرتا چلوں تاکہ آپ کو اور یہ معاملہ جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ امام شعبی روایت کرتے ہیں، عن شعبی قال، کہ کانت الانصار، یہ انصار جو ہیں، جو مدینہ کے انصار ہیں، جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے ہاں تستحب، ان کے ہاں یہ امر مستحب گردانا جاتا تھا، ریکمنڈڈ گردانا جاتا تھا، کیا؟ یقرأ عند المیت بسورۃ من القرآن، کہ میت کے پاس کھڑے ہو کر قرآنی صورتوں کی تلاوت کی جائے۔ سبحان اللہ۔ اس کو ملا علی قاری نے بھی روایت کیا ہے مرقات المفاتیح کی جلد 4 صفحہ 173 پر، اور امام سیوطی نے اسے شرح الصدور کی جلد 1 صفحہ 303 پر روایت کیا ہے۔ تو اس طرح اور مختلف اور کتب حدیث میں بھی یہ روایت آتی ہے۔ للکائی نے بھی، امام للکائی نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت شعبی سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ انصار کا یہ معمول تھا کہ جب ان کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا، اب آپ یہ کہیں گے نا کہ ہو سکتا ہے تو میت تک بات محدود ہو کہ جب فوت ہوا ہو تو اب نہیں، ان کا عمل میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں کہ حضرت شعبی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انصار کا یہ معمول تھا، کانت الانصار اذا مات لهم المیت اختلفوا الى قبره، کہ جب ان کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر آتے جاتے اور وہاں قرآن پڑھتے تھے، یقرؤون القرآن۔ تو یہ نہیں کہ صرف جب دفن ہوا تب کی بات ہے، نہیں، جب آتے جاتے تو اس کی قبر کے پاس قرآن پڑھتے۔ یہ انصار کا معمول تھا، انصار مدینہ کا معمول تھا، مدینہ تو نبی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ معمول تھا۔ اور اسے جو ہے ملا علی قاری نے روایت کیا ہے المرقات المفاتیح میں۔ اچھا، جو پچھلی روایت تھی نا، جو میت کے پاس کھڑے ہو کے روایت کرنا، اسے اعتقاد اہل السنہ میں روایت کیا گیا ہے، پیج 164، اور اس روایت کو ملا علی قاری مرقات المفاتیح میں لاتے ہیں، اور امام سیوطی شرح صدور میں اسے روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح سفیان ابن عیینہ سے بھی ایک روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں، اور یہ ایسے چوٹی کے پائے کے لوگ ہیں نا، میں جو آپ سے بیان فرما رہا ہوں، یہ اسلاف میں سے لوگ ہیں جو صحابہ کا عمل بتا رہے ہیں، اس زمانے کے تابعین، تبع تابعین کا عمل بتا رہے ہیں۔ حضرت سفیان ابن عیینہ روایت بیان کرتے ہیں کہ مردوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جس طرح زندوں کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر مردوں کو دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ الاموات احوج الی الدعاء من الاحیاء الی الطعام، اسے ابن رجب الحنبلی نے روایت کیا ہے، اخرجہ ابن رجب الحنبلی فی احوال القبور و احوال اہلہا الی النشور، پیج 132 پر اسے روایت کرتے ہیں۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہم نے پہلے دعاؤں کے بارے میں بھی بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے پچھلے دروس میں، اور اسی طرح جو ہے نا، میں آپ کو ایک دو اور روایتیں بیان کرتا چلوں تاکہ معاملہ اور آپ کو کلیئر ہوتا چلا جائے۔ اسی طرح جو ہے سفیان روایت کرتے، قال طاؤس روایت کرتے، ان الموت یفتنون فی قبورہم 7، کہ یہ جو فوت شدگان ہوتے ہیں انہیں 7 دن تک اپنی قبروں میں آزمائش میں رہتے ہیں، اس لیے لوگ ان دنوں میں ان کی طرف سے کھانا کھلانے کو مستحب سمجھتے تھے۔ یہ اسلاف کا معاملہ بتا رہا ہوں میں آپ کو،
اللہ اکبر، کہ لوگوں کا اچھا یہ نہیں کہ وہ کھانا انہیں پہنچتا ہے، نہیں، کھانا آپ غریب غرباء کو کھلاتے ہیں، مستحقین کو کھلاتے ہیں، اور آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس کا ایصال ثواب ان کو عطا فرما۔ تو 7 دنوں میں اس کا خاص عمل کرنے کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یہ 7 دن ان کے لیے بڑے ٹف ہوتے ہیں، the first 7 days۔ اسے امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں روایت کیا ہے، اس کی جلد 4 صفحہ 11 پر، اور امام الحجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے المطالب العالیہ میں سے روایت کیا حدیث 834 کے تحت، جو جلد 5 صفحہ 330 پر آتی ہے، اور ابن الجوزی نے اسے صفۃ الصفہ میں روایت کیا ہے حدیث والیوم 2 پیج 289 پر، اور امام سیوطی نے الدیباج علی صحیح مسلم میں سے روایت کیا حدیث 905 کے تحت، اور اسی طرح اسے شرح سنن نسائی کی شرح میں بھی روایت کیا امام سیوطی نے جلد 4 صفحہ 104 پر۔ اچھا، ایک اور روایت میں آپ سے ذکر کرتا چلوں، اور اسے امام ابو نعیم نے جو روایت کیا تو امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اس کی اسناد درجہ صحیح کو پہنچتی ہیں، اور اس کا حکم مرفوع روایت کا ہے۔ اور اسی طرح حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ کانوا یستحبون الا یتفرقوا عن المیت 7 ایام، آپ کہتے ہیں کہ ائمہ و اسلاف اس عمل کو پسند کرتے تھے کہ میت کی قبر سے 7 دنوں تک جدا نہ ہوا جائے، یعنی کم از کم 7 دنوں تک وہاں فاتحہ بھی ہو، قرآن خوانی بھی ہو، یہ معمول جاری رکھا جائے۔ لِأَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ وَيُحَاسَبُونَ فِي قُبُورِهِمْ 7 أَيَّامٍ، کیونکہ 7 دنوں تک میت کی قبر میں آزمائش ہوتی ہے اور ان کا حساب ہوتا ہے۔ اسے امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں شرح صحیح البخاری میں جلد نمبر 8 صفحہ 70 پر بیان فرمایا ہے۔ تو اب یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بہت ساری روایات میں سے چند ایک روایات ہیں کہ ان کی فوت ہوتے وقت بھی، فوت ہو رہے ہوں تب بھی، فوت ہو گئے ہوں تب بھی، ان کے فوت ہونے کے بعد جب بھی قبر پہ جایا جائے، یہ تینوں معاملات میں قرآن کا پڑھنا جو ہے، مختلف صورتوں کا پڑھنا، عام طور پہ قرآن کا پڑھنا، ان کے فوت ہونے کے جو فرسٹ 7 days ہیں تب کثرت کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ معمولات سلف الصالحین سے ثابت ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے اور کنفیوژن کلیئر ہو گئی ہوگی۔ انفارچونیٹلی یہ تمام دلائل دینے کے باوجود بھی، کیونکہ لوگوں کو ہر طرف سے وہی بات مل رہی ہوتی ہے نا، وہ پھر آ کے سوال کرتے ہیں کیا یہ صحیح ہے، غلط ہے؟ پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب دلائل آپ کے سامنے موجود ہیں پھر آپ اتنے کنفیوز کیوں چل رہے ہیں؟ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ دلائل میرے پاس موجود ہیں، دنیا جو چاہے کہتی پھرے، ڈزنٹ میٹر، میں نے تو وہ کرنا ہے جو میرے پاس اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے معاملات آئے ہیں۔ انفارچونیٹلی اگر کسی کا یہ معاملات نہیں پہنچے اور وہ صرف ایک سرٹن مائنڈ سیٹ کو فالو کر رہا ہے، تو پھر اس کے لیے اگر یہ دلائل بھی کافی نہیں ہیں تو ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔